وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام پیارے پیارے ہیں. حکیم، اے حکیم حکمت ظاہر فرما. شافی، شفاء فرما. مجیب، دعا قبول فرما. رزاق، روزی عطا فرما. معز، عزت عطا فرما. مذل، ذلت سے بچا. یاد رکھنا، ہر دعا اللہ کے اس نام کی مناسبت سے مانگو، تب دعا ہو. دعا سمجھنے بھی کوئی آسان کام نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام پیارے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، بس پکارو اس کو اس سے، اللہ کے ناموں سے. اللہ تعالیٰ کے نام 99 تو وہ ہے جو حدیث میں آئے ہیں. امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ رب العزت کے کل اسامی 1000 سے زیادہ ہے. اور امام راضی نے آگے لکھا ہے کہ وہذا قلیل، یہ کم لگ رہا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ابو القاسم جنید بغدادی کہتے ہیں ہر خلقت، ہر مخلوق جو جس جگہ ظاہر ہوتی ہے اللہ کی ایک قدرت اور ایک نام کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ جو 99 ہے، اس کو محدثین کہتے ہیں اسامی اصول الاسامی. یہ اللہ کے 99 نام جو ہیں یہ اللہ کے ناموں کے اصول ہے، آداب ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ خدا کا نام توقیفی ہوگا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، عرفی. روح المعانی نے اس جگہ ترجیح دی ہے کہ توقیفی ہونا چاہیے. اس کی اولویت و بہتری میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن عہد رسالت سے لے کے اب تک اللہ رب العالمین کے لیے اور نام بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، خاوند تعالی، گاڈ اور بھگوان. ہر زبان میں خدا کی عظمت کا ایک نام ہے. سب کو عربی نام کا پابند کرنا بظاہر مشکل ہے. اور اس زمانے میں کیونکہ پرویز منکر حدیث پراپیگنڈا کرتا ہے دین ختم کرنے کا، اور وہ علماء سے اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نہیں پکارو، اللہ کہہ کے پکارو. اس لیے اس وقت لفظ خدا کا استعمال کثرت سے ہونا چاہیے تاکہ منکر حدیث کا پراپیگنڈا ٹوٹے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے نام پیارے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو اس کو اس سے. سمجھ گئے؟ اللہ کے نام پیارے ہیں، اس سے پکارو، یعنی خدا کے سوا کسی کو مت پکارو، یہ مطلب ہوا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو کجی کرتے ہیں اس کے ناموں میں. آئے آئے چھوڑیو. جو لاحدہ کے معنی آتے ٹیڑھا ہونا. لاحد کو لاحد اس لیے کہ قبر کھود کے پھر اندر سے خانہ بناتے تھے. اللہ لنا والشق لغیرہ. اللہ تعالی کے ناموں میں کجی کرنا 3 طریقے سے ہے. ایک تو یہ کہ خدا کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو شان کے لائق نہیں، جیسے شعراء نے صنم کہا ہے. صنم بت کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق مالک الملک پر جائز نہیں ہے. یا مبتدئین اللہ کو ایک دیوان عاشق کی طرح ظاہر کرتے ہیں کہ بس وہ عاشق ہے اور رسول اکرم محبوب ہے، اور اس کو دولہا اور رسول اکرم کو دلہن ظاہر کرتے ہیں. معاذ اللہ، جیسے احمد رضا کے نعتوں میں. تیسری الحاد فی الاسماء یہ ہے کہ خدا کے علاوہ اوروں کے نام کو الوہیت سمجھا جائے، یعنی ان سے مشکلات کا حل، حاجت برائی،
اور قضاء الحاجات کی امیدیں وابستہ کی جائے. یہ 3 تعبیریں ہیں الحاد فی الاسماء کی، خدا کے نام بگاڑنے. یا غوث الاعظم، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب سزا ملے گی ان کو ان کے کیے کی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کیے ایک امت ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو قائم ہے حق پر، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہی هذه الامہ، اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے. ابن ابی حاتم نے قتادہ سے نقل کیا ہے، مرفوع حدیث ہے اس میں. هذه الامہ من يهد الله فهو المهتدی، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت پائے گا. ومن يضلل، اور جو جس کو بہکائے، فاولئک هم الخاسرون، یہ تباہ ہوں گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً پیدا کیا ہم نے دوزخ کے لیے کثیرا من الجن والانس، بتیرے جن اور انس. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں اس سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ان سے. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہی کتاب بریلوی علماء پڑھتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہی ہے. میں نے یہ آیت پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان میں فقہ نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، مجھے کہتے ہیں آپ سخت زبان نہ بولیں، آپ نرمی پیدا کریں، بڑا فائدہ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی آپ قرآن میں تبدیلی کرنا ہے. یہ الفاظ دیکھو، اس ٹھگ پیر کو، او علماء اور پیغمبر کے دشمن پیر کو کتا قرآن نے کہا. اب تک ہم نے کتا نہیں کہا، قرآن نے کہہ دیا. تو یہ تو کتا ہے، ناجائز بھونک رہا ہے، بے موقع اور بے محل. اور یہ جن کو علم دیا گیا اور اس سے کام نہیں لیا اور اس کے مطابق دین آگے نہیں بڑھایا، اولئک کالانعام، یہ لوگ مانند ڈنگروں کے ہیں. انعام، ڈنگر، مویشی، چوپائے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، کیونکہ ڈنگر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ دین سے بے بہرے ہیں، نہ ان کا قلب کام کر رہا ہے، نہ عین، نہ اذان، کچھ نہیں، نہ اذن، سارے اعضاء معیوب ہو گئے. مندروں درگاہوں کے چڑھاوے کھا کھا کر مہرے لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی لہم قلوب لا یفقہون بہا، وعلی سمعہم، یعنی ولہم آذان لا یسمعون بہا، وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم عذاب عظیم. دنیا کے اندر کیا ظہور ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون.